بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سرینس ٹوڈے۔ 24 سپتمبر 2021 بروز جمعہ۔ دوستو آج کے تازہ سعودی خبر نامے کے ساتھ میں آپ کو ہوسٹ علی حاضر ہوں۔ دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب اور آج کے تازہ سعودی خبر نامے سے آپ کو مکمل طور پر باخبر کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو تفصیلاً خبروں کے حوالے سے ہے، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیل کی جانب پہلی خبر کے ساتھ کہ مملکت میں جمعے کا موسم جو ہے وہ کیسا رہے گا۔ قومی مرکز برائے موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے مختلف شہروں میں ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ کہیں کہیں درمیانے درجے کی بارش کی بھی توقع ہے۔ اخبار 24 کے مطابق آج بروز جمعہ المبارک جازان، اسیر، الباحہ اور مکہ مکرمہ ریجنز میں ابر آلود رہے گا، جبکہ مدینہ منورہ ریجن کے بالائی مقامات پر کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت مدینہ منورہ میں ریکارڈ کیا گیا، جہاں درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ جو ہے وہ رہے گا، جبکہ الحسا میں 41 اور سب سے کم درجہ حرارت السودہ میں رہنے کا امکان ہے، جہاں درجہ حرارت 13 ڈگری تک پہنچے گا۔ اسی طرح دوستو کورونا کے کیسز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مسلسل کمی ہو رہی ہے اور 57 نئے کیسز جو ہیں وہ پچھلے دن ریکارڈ کیے گئے۔ اگر اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں تو سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف ریجنز میں کووڈ-19 وائرس سے متاثر 52 افراد کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک ہی روز میں 5 افراد اس مہلک وائرس سے جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا کہ مملکت میں اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,40,792 تک پہنچ گئی۔ کورونا سے ایک ہی دن میں 72 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,35,783 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ جمعرات کو کورونا سے سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 19 رہی، جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں 11 افراد اس وائرس میں مبتلا پائے گئے۔ مصر کے ریجن اور مدینہ منورہ میں 6 افراد میں کووڈ-19 کی وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ جازان اور اسی ریجن میں مریضوں کی تعداد 3 رہی۔ قصیم، نجران، تبوک ریجنز میں 2 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ حیر، الجوف اور شمالی حدود ریجنز میں ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,325 ہے، جن میں سے 279 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی ناگزیر شدت میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا اشد ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کے اصول اور ہاتھوں کی مسلسل صفائی کے ساتھ عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال کرنا شامل ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مملکت کے تمام ریجنز میں ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں۔ اس ضمن میں وزارت صحت کی توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین لگوانے کے لیے وقت حاصل کرنے کی سہولت تاحال جاری ہے۔ حوثیوں کے مزید 3 ڈرون حملے ناکام کر دیے گئے۔ عرب اتحادی فوج کا کہنا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت پر کیے جانے والے 3 ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا گیا۔ ویب نیوز سبق نے عرب اتحادی فورسز کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت کی سرحدی حدود کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ حوثی باغیوں نے جمعرات کو مزید 3 دھماکہ خیز ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم اتحادی فورسز کے ایئر کمان نے بروقت مداخلت کر کے تینوں ڈرونز کو فضا میں ہی مار گرایا۔ دینِ اسنا آجل ویب سائٹ کے مطابق یمنی فورسز کی جانب سے یمن کی مارب کمسٹری میں ایران نواز حوثی باغیوں کے خلاف حملے جاری ہیں، جن کی وجہ سے باغیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ واضح رہے کہ قبل ازیں جمعرات کو ہی حوثی ملیشیا نے جازان کی شہری آبادی پر میزائل حملے کی کوشش کی تھی، جسے اتحادی فورسز کی ایئر کمان نے بروقت مداخلت کر کے ناکام بنا دیا تھا۔ جبل سور کے قریب علاقے کی صفائی کا آغاز۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے اسلامی تاریخ کے اہم پہاڑ سور کے قریب مٹی کے ڈھیلے ہٹوانا شروع کر دیے۔ 17,500 مربع میٹر کا رقبہ صاف کیا جا رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ بلدیاتی کونسلوں کی ایجنسی کی مدد سے جبل سور کے علاقے میں تجاوزات کی فہرست تیار کی گئی اور سیکیورٹی فورسز کی مدد سے وہاں قائم کردہ عمارتیں ختم کرا دی گئی ہیں۔
میونسپلٹی نے خبردار کیا ہے کہ سرکاری املاک اور خالی پلاٹس پر قبضے ہٹوائے جائیں گے اور اس میں کسی کی اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی بھی وہاں پر مکان بنائے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں بھی تجاوزات ریکارڈ پر آئیں گے انہیں پہلی فرصت میں ختم کرایا جائے گا۔ شاہ محمود کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جمعرات کو امریکہ سے نیو یارک میں ہونے والی ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، کثیر الجہتی شعبہ جات میں تعاون کے فروغ اور افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ کے جولائی میں کیے گئے دورہ پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اقوام متحدہ سمیت دیگر بین الاقوامی فورمز پر بڑھتے ہوئے باہمی تعاون کو خوش آئین قرار دیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مستحکم پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہوئی تو اس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ وزیر خارجہ نے سعودی ہم منصب کو کشمیر میں انڈین قابض افواج کی جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ دونوں وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یوم الوطنی، جدہ سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی کے مظاہرے۔ مملکت کے 91ویں قومی دن کے موقع پر مختلف شہروں میں جمعرات کی شب شاندار آتش بازی کے مظاہرے کیے گئے۔ یوم الوطنی کی مناسبت سے دن میں مختلف شہروں میں فضائی کرتب دکھائے گئے جبکہ رات کو آتش بازی کے شو پیش کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دارالحکومت ریاض میں آتش بازی کے مظاہرے دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی مخصوص مقامات پر پہنچے۔ ریاض کے تاریخی علاقے الدریا میں جمعرات کو متعدد سرکاری اداروں کے اشتراک اور تعاون سے متعدد شو کیے گئے جن میں فوجی دستوں کی پریڈ، شتر بازوں کا گشت اور موٹر سائیکل سواروں کے کرتب بھی شامل تھے۔ دینی اسنا ویب نیوز سبق کے مطابق 80 ریجن کے شہر ابا میں جمعرات کی شب دلکش آتش بازی کے مظاہرے پیش کیے گئے۔ آتش بازی اس قدر بڑے پیمانے پر کی گئی کہ ابا شہر رات کے اندھیرے میں بھی روشن ہو گیا جبکہ آتش بازی کے خوبصورت مناظر میلوں دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ جدہ شہر میں بھی مختلف مقامات پر آتش بازی کے مظاہروں کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ جمعرات کے شب 9 بجے آتش بازی کے شاندار مظاہرے بیک وقت تمام مقامات پر پیش کیے گئے۔ ریاض میں قومی دن پر شاہی فضائیہ کا خوبصورت ایئر شو۔ سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے ریاض میں دلکش ایئر شو پیش کیا گیا جس میں شاہی فضائیہ کے F-15 اور شہری دفاع کے ہیلی کاپٹروں نے شرکت کی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق فضائی کرتب دکھانے والے فضائیہ کے طیاروں نے فضا میں 91 کا ہندسہ تحریر کیا جبکہ ہیلی کاپٹروں نے بہت بڑا سعودی پرچم فضا میں گھمایا۔ اسی طرح بات کریں تو ہیلی کاپٹر میں پرچم انتہائی مہارت سے لٹکایا گیا تھا کہ فضا میں ہوا کا بے پناہ دباؤ ہونے کے باوجود پرچم لہراتا رہا۔ فضائی کرتب ہزاروں لوگوں نے دیکھے اور فضائیہ کے جوانوں کو دل کھول کر داد دی۔ شاہی فضائیہ کے جہاز رانوں نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے جہازوں کے ذریعے سعودی عرب کے 91ویں قومی دن کی مناسبت سے جہازوں کی فارمیشن اس طرح رکھی کہ فضا میں 91ویں ہندسہ تحریر کیا گیا اور اس خوبصورت فارمیشن پر حاضرین دنگ رہ گئے۔
دوستو یہ تھا آج کا تاثرین سعودی خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.